السلام علیکم ناظرین، انسائٹ 247 نیوز کے ایک نئے پروگرام کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی، اور آج ہم بات کریں گے جو پنجاب میں سپریم کورٹ کے حکم پر وزارت اعلیٰ کے انتخاب کا دوسرا راؤنڈ ہوا، ری رن ہوا چودھری پرویز الہی صاحب اور حمزہ شہباز صاحب کے درمیان۔ اور یہ جو الیکشن تھا، توقع یہ تھی کہ اس الیکشن کے نتیجے میں پنجاب کے اندر جو ہے وہ وزارت اعلیٰ کا فیصلہ ہو جائے گا حتمی طور پر، لیکن ایسا نہیں ہوا، اور اس کے برعکس یہ معاملہ ایک بار پھر سپریم کورٹ میں چلا گیا۔ یہ پاکستان میں جو سیاستدان ہیں ان کے حوالے سے یہ ایک بہت ہی بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ یہ آپس کے جو معاملات ہیں جو اسمبلی کے اندر یا پارلیمنٹ کے اندر طے ہونے چاہیے، وہ سب کے سب اب عدالتوں کے اندر جا رہے ہیں، اور سیاستدان آپس میں بیٹھ کے، پارلیمنٹیرینز آپس میں بیٹھ کے اپنے جو تنازعات ہیں ان کو حل کرنے کی بجائے وہ خود کو عدالتوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ رہے ہیں، اور پھر جب فیصلہ آتا ہے عدالت کا، خاص طور پہ سیاسی معاملات میں، تو اس کے نتیجے میں وہ تنازع حل نہیں ہوتا سیاسی طور پر، بلکہ ایک نیا تنازع اس کے اوپر کھڑا ہو جاتا ہے، اور پھر طرح طرح کے تبصرے اور پھر وہ سارے معاملات ہوتے ہیں۔ تو توقع تو یہ تھی کہ یہ جو الیکشن ہوگا 22 جولائی کو، بروز جمعے کو شام 4 بجے، اس کے بعد پنجاب میں وزارت اعلیٰ کا جو معاملہ ہے یہ طے ہو جائے گا، اور جس کے پاس ایوان میں اکثریت ہوگی وہ چیف منسٹر منتخب ہو جائے گا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ مسلم لیگ نون نے یہ فیصلہ کیا کہ کچھ بھی کر کے انہوں نے جو اکثریت ہے چودھری پرویز الہی کی اور تحریک انصاف کی، اس کو اقلیت میں تبدیل کرنا ہے، اور ہر صورت میں حمزہ شہباز شریف صاحب کو وزیر اعلیٰ کے طور پہ برقرار رکھنا ہے۔ اب جب رزلٹ آیا اور ووٹنگ کے بعد گنتی ہوئی تو نتیجہ یہ سامنے آیا کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو 186 ووٹ ملے، جبکہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو 179 ووٹ ملے۔ تو اس نتیجے کی روشنی میں 7 ووٹوں سے پرویز الہی جو ہیں وہ چیف منسٹر منتخب ہو جانے چاہیے تھے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ اور جب وہ ڈپٹی اسپیکر جو ہیں سردار دوست محمد مزاری وہ نتیجہ اناؤنس کر رہے تھے، تو انہوں نے پھر چودھری شجاعت حسین کے خط کا ذکر کیا جو انہوں نے مسلم لیگ کاف کے سربراہ کی حیثیت سے لکھا تھا ڈپٹی اسپیکر کو اور اپنے ارکان پنجاب اسمبلی کو، کہ وہ جو وزارت اعلیٰ کا انتخاب ہے اس کے اندر حمزہ شہباز کو ووٹ کریں، اور ڈپٹی اسپیکر نے اس خط کی بنیاد پر اور اس ڈائریکشن کی بنیاد پر جو چودھری شجاعت حسین صاحب کی طرف سے آئی تھی، مسلم لیگ کاف کے 10 ووٹ جو ہیں ان کو مسترد کر دیا، جس کے نتیجے میں نتیجہ جو ہے وہ 179 اور 176 ووٹوں کی صورت میں وہ حمزہ شہباز کے حق میں ہو گیا، اور ڈپٹی اسپیکر نے ان کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا۔ اس نتیجے کو چیلنج کر دیا مسلم لیگ کاف نے اور تحریک انصاف نے رات کو سپریم کورٹ میں، اور ان کو جو بہت اعتراض تھا جب ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی رولنگ کے بعد جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے اوپر جب عمل درآمد نہیں ہوا، تو رات کو جب سپریم کورٹ کھلی تو اس کے اوپر بہت تبصرے کیے تھے تحریک انصاف کے لیڈروں نے، لیکن رات کو ان کے لیے بھی سپریم کورٹ کے دروازے کھلے۔ ڈپٹی رجسٹرار جو ہیں لاہور رجسٹری کے وہ تشریف لائے سپریم کورٹ، اور انہوں نے تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کی جو درخواست کی پٹیشن تھی اس کو انہوں نے وصول کیا، اور آج صبح اس کے اوپر 3 رکنی بینچ عزت مآب جناب چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال صاحب، جناب اعجاز الحسن صاحب اور جناب منیب اختر صاحب جو ہیں ان کی 3 رکنی بینچ ان کے اوپر مشتمل جو تھا اس نے سماعت کی، اور آج کی سماعت کے بعد انہوں نے ایک بار پھر حمزہ شہباز کا جو اسٹیٹس تھا اس کو عبوری یا ٹرسٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ میں تبدیل کر دیا سوموار تک۔ اب حمزہ شہباز جو ہیں وہ جو معمول کے کام ہیں وہ کر پائیں گے سوموار تک، اور سوموار کو دوبارہ سماعت ہوگی تو ڈپٹی اسپیکر جو ہیں ان کے وکیل جناب عرفان قادر صاحب، پنجاب حکومت، ان کے جو وکیل ہیں ایڈوکیٹ جنرل
یہ سب ایک تفصیلی تحریری جواب جو ہے وہ جمع کروائیں گے. لیکن جو آج ریمارکس دیے ہیں چیف جسٹس صاحب نے اور دیگر معزز جج صاحبان نے، تو اس سے تو یہ بات واضح ہے کہ وزارت اعلیٰ جو ہے حمزہ شہباز کی وہ خطرے میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چند گھنٹے یا چند دنوں کی وزارت اعلیٰ کے لیے مسلم لیگ نون کو کیا ضرورت تھی کہ انہوں نے یہ سب کچھ کیا، کیونکہ جو کچھ کل ہوا ہے اسمبلی میں اس سے نہ تو جمہوریت مضبوط ہوئی ہے اور نہ پاکستان میں جمہوری روایات اور جمہوری کلچر جو ہے اس کے پروان چڑھنے کا کوئی امکان ہے، بلکہ جمہوری عمل جو ہے وہ کمزور ہوا ہے اس کے نتیجے میں. دیکھیں جمہوریت جو ہے یا پارلیمانی جو پروسیجر ہے، پارلیمانی جو روایات ہیں اس میں فیصلے اکثریت کے بنیاد پہ اور ٹیکنیکل بنیاد پہ، تکنیکی بنیاد پر اقلیت کو اقلیت میں تبدیل نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی منوورنگ کے ذریعے، ڈیفیکشن کے ذریعے، خرید و فروخت کے ذریعے جو اقلیت ہے اس کو کامیابی ملنی چاہیے. تو جس کی اکثریت ہے کسی اسمبلی میں، کسی ہاؤس میں، تو اس اکثریت کی بنیاد پہ فیصلہ ہونا چاہیے. یہ تو پارلیمانی روایت ہے پوری دنیا میں. لیکن ہمارے ہاں جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ ہمارے ہاں جمہوری رویے اتنے مضبوط نہیں ہیں، تو جو ایک دفعہ جس کے پاس اقتدار آ جاتا ہے وہ اقتدار سے چمٹے رہنے کے لیے ہر ہتھ کنڈا جو ہے وہ استعمال کرنے کے لیے تیار رہتا ہے. اور یہ جو فیصلہ کل رولنگ دی ہے ڈپٹی اسپیکر نے، اگر ہم دیکھیں تو اس کی جو بنیاد بنی ہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے مئی میں جو دیا تھا، 17 مئی کو سپریم کورٹ نے 63A کی تشریح کے لیے جو صدر نے صدارتی ریفرنس دائر کیا تھا. 5 ججز تھے اس بینچ میں، 3-2 سے فیصلہ ہوا تھا، اور آج اس بینچ نے سماعت کی ہے. یہ تینوں جج صاحبان اس 5 رکنی بینچ کا حصہ تھے اور یہ اکثریتی فیصلہ انہوں نے دیا تھا، جس میں یہ کہا تھا کہ جو پارٹی ہیڈ یا پارلیمانی لیڈر ہے اس کی طرف سے جو ڈائریکشن آئے گی، جو ارکان اس کے خلاف ووٹ دیں گے تو اسپیکر ان کے ووٹ کو کاؤنٹ نہیں کرے گا. تو اسپیکر نے، ڈپٹی اسپیکر جو ہے پنجاب اسمبلی کے، انہوں نے اس کی تشریح یہ کی کہ سپریم کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ پارٹی ہیڈ کی جو ہدایت ہے اس کے خلاف جو ارکان جا کے ووٹ ڈالیں گے اس کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اور اس کی بنیاد پہ ڈپٹی اسپیکر نے یہ رولنگ دے دی کہ جو 10 ووٹ ہیں مسلم لیگ کاف کے ان کو میں مسترد کرتا ہوں، جس کے نتیجے میں حمزہ شہباز جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے کے ذریعے ایک بنیاد رکھ دی ہے جس کی کہ من پسند تشریح جو ہے وہ اسپیکر کو یہ حق دے دیا ہے کہ وہ چیئرمین سینٹ ہو، وہ قومی اسمبلی کے اسپیکر ہوں یا وہ صوبائی اسمبلی کے اسپیکر ہوں، تو وہ اس کی من پسند تشریح کر سکتے ہیں جب تک کہ واضح طور پر سپریم کورٹ جو ابہام موجود ہے اس فیصلے میں اس کو دور نہیں کرتی اور ایک واضح جو فیصلہ ہے وہ سامنے نہیں آتا، تاکہ سب لوگ پھر اس کو فالو کریں اور اس کی روشنی میں جو ہے یہ جو اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر یا جو قائد ایوان ہے اس کا جو الیکشن ہے اس کا جو ہے وہ فیصلہ ہو سکے اور جمہوری روایات جو ہیں وہ اس ملک میں پنپ سکیں. لیکن کم از کم سیاستدانوں کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے تنازعات کو وہ خود حل کریں